بات کریں گے کچھ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کراچی میں بھی فوری بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا فیصلہ جو ہے اس کو خوش آئند بھی قرار دیا۔ بالکل، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں طویل عرصے سے تمام صوبوں میں بلدیاتی نظام معطل تھا، جس کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ شدید مشکلات کا شکار بھی رہے، اور الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ خیبر پختونخوا کی طرح دیگر صوبوں میں، بالخصوص اگر انہوں نے کراچی کی بات کی، کہ کراچی میں بھی فوری بلدیاتی انتخابات کا اعلان بھی کریں، تاکہ 3 کروڑ سے زائد جو عوام ہے اس کے بے شمار مسائل ہیں، ان کا جو حل ہے وہ نکلنا چاہیے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہاں جی، اور کراچی میں بااختیار شہری حکومت کے قیام کو یقینی بنایا جائے، تبھی یہ سب ممکن ہو سکتا ہے۔ میئر کے انتخاب کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ یہ براہ راست ہونا چاہیے، اور اس کے لیے موجودہ بلدیاتی ایکٹ میں تھوڑی سی تبدیلی کی جائے گی۔ دیکھا جائے تو اس وقت کراچی کیا پورے سندھ کو بلدیاتی نظام سے محروم کیا گیا ہے، مگر لگتا ہے سندھ حکومت بلدیاتی انتخابات کرانے میں دلچسپی نہیں رکھتی، اور دلچسپی کوئی اپوزیشن کی بھی خاص طور پر ہمیں مجموعی طور پر نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ جب مشروط اس کو کر دیا گیا ہے آپ نے سینسس کے ساتھ، آپ نے مردم شماری کے ساتھ، نئی مردم شماری کے ساتھ، تو پھر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سندھ کے تمام بلدیاتی ادارے سندھ حکومت کے کنٹرول میں ہیں، اور سندھ حکومت تو نہیں چاہے گی کہ ایسے حالات میں بلدیاتی انتخابات اس کی مقرر کردہ ایڈمنسٹریٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مرضی کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور دراصل بلدیہ کے جو ریونیو جنریٹ کرنے والے شعبے ہیں اس کی خاص دلچسپی کا محور بھی ہیں، چنانچہ وہ صوبوں میں بیوروکریٹس کے ذریعے اپنی منمانی جاری رکھنا چاہتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ حکومت کو تو ہمیشہ سٹیٹس کو جو ہے وہ سوٹ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ اپوزیشن کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس میں سنجیدہ نظر آئے۔ اب جماعت اسلامی نے بات کی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ حافظ صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ سر، یہ آپ کو دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی سنجیدہ نظر آ رہی ہیں؟ بالکل مطالبہ تو درست ہے، بلدیاتی انتخابات ہوں تبھی سمجھا جاتا ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں حل ہو رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، اپوزیشن جماعتوں کا تو مسئلہ یہ رہا نا کہ جو سندھ کی اپوزیشن ہے وہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم پر مشتمل ہے، اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی وفاقی حکومت ہے، اور پی ٹی آئی کے پی اور پنجاب میں بلدیاتی انتخاب نہیں کرا رہی۔ وہ تو بڑی مشکل سے ابھی الیکشن کمیشن نے ان سے ایک ڈیٹ لے لی ہے، ورنہ وہ تو بھاگ رہے تھے، نہیں کروانا چاہتے تھے۔ ان سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ بظاہر سیاسی جماعتیں ہیں اور جمہوریت کا راگ الاپتی ہیں، اور پیپلز پارٹی تو جمہوریت کی بہت بڑی چیمپئن ہے، لیکن جو جمہوریت کی نرسری ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک ہے اسٹوڈنٹ یونین، جس میں جو ہے وہ تقریباً 37 سال سے الیکشن نہیں ہوئے، اور ایک ہے بلدیاتی انتخاب جو کبھی جمہوری حکومتیں نہیں کرانا چاہتی۔ پچھلی مرتبہ بھی کورٹ کے ذریعے سے ہوا تھا بلدیاتی انتخاب، اور اس مرتبہ بھی یہ ٹال رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سندھ میں تو انہوں نے ایسا بلدیاتی ایکٹ اپنی اکثریت کی وجہ سے پاس کر لیا ہے، اور وہ اکثریت بھی آپ کو معلوم ہے پیپلز پارٹی کی وڈیروں کی اکثریت ہے، وہاں کے مقامی سندھیوں بلوچوں کا استحصال کر کے وڈیرے آ جاتے ہیں، عددی اکثریت لے لیتے ہیں، اور اس کا ایک مردم شماری بھی اس کا سبب ہے، جس میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ لیکن یہ کرتے کیا ہیں، انہوں نے ایسا ایکٹ پاس کیا ہے جس میں تمام اختیارات انہوں نے ویسے ہی صوبے کے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جتنے ادارے، 17 ادارے ایسے ہیں کم از کم، بلکہ شاید یہ فہرست 22-23 تک چلی جائے، جو بلدیہ کے تحت آنے چاہیے، جو کراچی کی یا شہروں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے تحت آنے چاہیے، لیکن انہوں نے ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، انہوں نے کے بی سی اے تھا پہلے، کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، انہوں نے ایس بی سی اے بنا دیا، کچرا کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا دیا، انہوں نے لیاری جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا دی، ریونیو کے بورڈ کے تحت ساری سوسائٹیوں پر یہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے مطلب کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد جو رہا صاحب بلدیاتی وہ ہے اس کا بھی الیکشن نہیں کراتے۔ تو ہمارا پہلا مطالبہ یہی ہے کہ فوری بلدیاتی انتخاب کے ساتھ ہی بااختیار شہری حکومت کا ایکٹ پاس کیا جائے۔ ہم سجیشن دے رہے ہیں، انہوں نے جب الیکشن کمیشن نے بہت زور دیا ہے تو ناصر شاہ صاحب کا خط آیا ہے، ہم اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں، اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ میئر کا ڈائریکٹ الیکشن کریں، کراچی کو میگا میٹروپولیٹن گورنمنٹ کا درجہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ صاحب یہ پلیز بتا دیجیے گا کہ ڈائریکٹ الیکشن جب میئر کا ہو رہا ہوگا، براہ راست الیکشن ہو رہا ہوگا، ایک تو اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ ایک بتا دیجیے، دوسرا کیا جو گزشتہ مردم شماری ہوئی ہے نئی مردم شماری کے تحت نہیں، کیونکہ اس میں تو وقت لگے گا، گزشتہ مردم شماری کے تحت ہی یہ کروا دیے جائیں؟ دیکھیں، پہلے مردم شماری کی بات کرتا ہوں۔ جو لاسٹ قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے ہیں وہ اس مردم شماری کے
پر ہوئے ہیں کہ جو نوٹیفائی ابھی کی گئی ہے. جی جی ٹھیک ہے نا, جبکہ اس وقت وہ نوٹیفائی بھی نہیں کی گئی تھی. جی. تو جب قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات اس میں مردم شماری پہ ہو سکتے ہیں جو نوٹیفائی بھی نہیں کی گئی, تو اب تو نوٹیفیکیشن آ گیا. اب مجھے اور آپ کو اتفاق ہو یا اختلاف ہو, نوٹیفیکیشن تو آ چکا ہے نا. تو اب پیپلز پارٹی کس بات کا عذر کر رہی ہے؟ تو یہ تو صرف ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں. اور پھر پیپلز پارٹی نے کتنا سنجیدگی سے اس مردم شماری کے مسئلے پر بات کی ہے. صرف سی سی آئی میں جو ہے وہ آپ نے اختلافی نوٹ لگایا ہے, باقی اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کیا. جتنا آپ اپنے جو ہے وہ لوگوں کے بچانے کے لیے جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں, کم از کم اتنے ہی احتجاج کر لیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ڈیلنگ ٹیکٹکس ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ فوری بلدیاتی انتخاب ہو. مردم شماری کا جہاں تک معاملہ ہے, یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ غلط ہے, اور سندھ میں پیپلز پارٹی کہتی تو ہے کہ سندھ کی مردم شماری کم ہوئی ہے, لیکن اس کو یہ کہتے ہوئے ان کے پیٹ میں مروڑ اور زبانوں میں کچھ میرے خیال پریشانی ہوتی ہے, لکنت آ جاتی ہے جب یہ کہیں کہ کراچی کی مردم شماری کے اوپر ڈنڈی ماری گئی ہے. اس لیے کہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو, کراچی کو تو یہ اون ہی نہیں کرتے. ہمیں تو بڑی توقع تھی کہ شاید عمران خان صاحب کچھ کریں گے. 3 سال میں پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں, تو 3 سالوں میں پتہ چل گیا کہ کراچی سے ان کی کتنی دلچسپی ہے. کراچی میں باقی صوبوں میں تو ہمیں تیاریاں بھی نظر آ رہی ہیں, وہاں ہو رہی ہیں, لیکن سندھ میں ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. اگر نہیں ہو رہی ہوتی تو کیا جماعت اسلامی جو ہے وہ عدالت سے رجوع کرے گی؟ دونوں کام کریں گے, عدالت سے بھی رجوع کر رہے ہیں انشاءاللہ فوراً عنقریب, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم احتجاج بھی کریں گے. اس لیے کہ ہمارا اور یہ صوبے کے ساتھ تمام عوام کا آئینی حق ہے کہ لوکل, دیکھیں جب تک آپ لوکل باڈیز کے انتخاب نہیں کرائیں گے, گراس روٹ لیول کے ایشوز ہوتے ہیں. ہر کام جو ہے وہ اوپر سے نہیں کیا جا سکتا, اور جتنی جس کرپشن کا لیول اوپر کی سطح پر موجود ہے, اس میں جب تک نیچے کی سطح کی لیڈرشپ, میں کہتا ہوں آپ پیپلز پارٹی کہتی ہے نا کہ کراچی پہ ہم جیت جائیں گے, تو بلدیاتی انتخاب کیوں نہیں کراتے؟ مطلب اگر آپ کو اتنا ہی زام ہے کہ آپ نے کراچی فتح کر لیا ہے, تو آپ انتخاب کرائیے نا, آپ زبردستی ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے. اور پھر دیکھیں ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے پیپلز پارٹی کا, کراچی کے یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں, مین اسٹریم کراچی اس بات کو جانتا ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی دوست پارٹی کے طور پر بیہیو نہیں کرتی. ان کے مائنڈ سیٹ میں تعصب ہے. اگر یہ کراچی دوست کے طور پر بیہیو کرتے نا, تو کراچی کے نوجوانوں کو ملازمتیں دیتے. یہ لسانیت اور تعصب کے اڈے نہیں بنا دیتے سندھ سیکریٹریٹ کو اور تمام اداروں کو جہاں پر کراچی کے لوگ جو ہیں وہ دھکے کھاتے ہیں. آپ کو لگتا نہیں کہ پیپلز پارٹی مرتضی وہاب صاحب کے ذریعے کوشش کر رہی ہے کہ کراچی کے لیے کچھ کام کیا جائے, کہ ہمارے پاس ادھر سے سیٹس نہیں ہوتی ہیں, اگلے الیکشن میں کچھ فائدہ ہوگا؟ اپوزیشن کا یہ اعتراض رہا ہے مرتضی وہاب صاحب کے اوپر کہ پیپلز پارٹی کچھ کام کر کے الیکشن کے قریب یہاں سے سیٹس نکالنا چاہتی ہے, سیاسی طور پر استعمال کیا جائے گا. آپ بھی اگری کرتے ہیں کہ کچھ کام ہو جائے گا شاید ان 1-1.5 سالوں میں؟ نہیں, دیکھیں اب ہمارے پاس بس یہی رہ گیا ہے کہ جب کوئی الیکشن قریب آئے تو یہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں خیرات کے طور پر چند ایسی سڑکیں بنا دیں جو الیکشن کے بعد بہہ جائیں, جس کا ہم نے جہانگیر روڈ آ کر دیکھ لیجئے آپ, اور آپ کو پتہ چل جائے گا. اور ابھی میں گولی مار کی چورنگی سے آ رہا ہوں, وہاں سے ناظم آباد سے, نارتھ ناظم آباد سے, تو وہ 2 دفعہ جو ہے نا وہ جو پائپ لائن ڈلی تھی اس پر 2 دفعہ کارپیٹنگ ہوئی ہے, اور دونوں دفعہ بیٹھ گئی ہے, ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ کام کر رہے ہیں یہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں مرتضی وہاب صاحب کا تو صرف چہرہ ہے, وہ ایک اچھے آدمی, ہم جانتے ہیں ان کو, پڑھے لکھے آدمی ہیں, ان کا چہرہ ہے, پیچھے وڈیرے ہیں, مائنڈ سیٹ وہی ہے, کرپشن وہی ہے, لوٹ مار وہی ہے, اور چند کاسمیٹک کام کر کے کراچی کے مسئلے ایڈریس نہیں ہو سکتے. کراچی کا مسئلہ تو کراچی سرکولر ریلوے کے ذریعے ایڈریس ہوتا ہے. وفاق صرف جعلی افتتاح کرتا ہے, صوبہ جو ہے وہ اس میں رکاوٹیں ڈالتا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کام آگے نہیں بڑھے گا, اور افتتاح پہ افتتاح پچھلے 14 سال سے ہو رہے ہیں, یہ مسئلہ آگے نہیں بڑھ رہا. آج بھی چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ میں آج یہ زیر بحث ہے کہ KCR پہ آپ نے کیا کیا, آپ نے نالوں کی صفائی کا کیا کیا, آپ نے جو پٹریاں ہیں ان کی بحالی کا کیا کیا, آپ نے سڑکیں کتنی بنائیں. تو اتنے مسئلے ہیں کراچی کے, لیکن یہ پیپلز پارٹی 13 سال سے مسلسل برسر اقتدار ہے. آپ دیکھیں تو صحیح کیا کر رہی ہے. اس لیے با اختیار شہری حکومت جس میں کراچی کو میگا میٹروپولیٹن گورنمنٹ کا درجہ ملے, لیکن پریشر بلڈ کرنے کے لیے کم از کم اپوزیشن کو تو ایک ہونا ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ احتجاج کی طرف, یعنی کہ عوام میں بھی جائیں گے, آپ عدالت میں بھی جائیں گے, لیکن کیا آپ اپوزیشن کے پاس بھی جائیں گے, دیگر پارٹیز کے پاس, کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں؟ کیونکہ ان کو بھی مردم شماری کا ایک مسئلہ ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ جی کہ یہ مردم شماری درست نہیں ہے, اس کے تحت تو بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں جو سندھ کی جو اپوزیشن ہے نا وہ وفاق کی حکومت ہے. جی جی. یہ جو ایم کیو ایم اس وقت تو اعتراض اس لیے کر رہے ہیں کہ ISI اور آرمی چیف کا مسئلہ ہے, تو اس میں شاید پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں. ویسے ایم کیو ایم والوں کو پتا ہونا چاہیے 2 گھروں کا جو مہمان ہوتا ہے نا وہ بھوکا ہی جاتا ہے. ابھی ان کی سیٹنگ ہو جائے گی اور یہ پتہ نہیں کہاں کھڑے ہوئے ہوں گے. اس لیے ان کو تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا پرابلم دوسرا ہے. انہیں ہر حکومت میں بلیک میلنگ کرنی ہوتی ہے اپنی وزارتیں بڑھانے کے لیے, اور یہ بات اب کراچی کے لوگ دیکھ چکے ہیں. مجھے ایم کیو ایم پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو ایم کیو ایم کے ورکر سے الائنس کر رہے ہیں.
ہم پیپلز پارٹی کے کراچی دوست ورکرز سے الائنس کر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کراچی دوست ورکرز سے, اور وہ جو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پارٹیاں کراچی کو آن نہیں کر رہی, صرف کاسمیٹکس اقدامات اور اعلانات اور جھوٹے اعداد و شمار اور 1100 ارب روپے کے پیکج, اتنا بڑا مینڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا کراچی کے نوجوانوں نے, خواتین نے, مردوں نے, اور اس کے بعد انہوں نے 3 سال میں کراچی کے لیے کوئی ایک نیا پروجیکٹ نہیں کیا, اور جو پروجیکٹ چل رہے تھے اس میں 10% کام میں اضافہ نہیں کیا. ابھی نومبر میں گرین لائن کا انہوں نے کہا ہوا ہے نا, تو آپ مجھے بتائیے 80 بسیں خیرات کی دے کر آپ احسان کر رہے ہیں, 1100 ارب روپے میں سے آپ نے 5 ارب بھی خرچ نہیں کیے اب تک, اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہم کراچی کی خدمت کریں گے. اس لیے اب کراچی کے لوگ سمجھ گئے, اب ریفلیکشن نظر آنا شروع ہو گیا. آپ نے دیکھ لیا کینٹونمنٹ کے انتخابات میں کراچی اصل کی طرف لوٹ رہا ہے, جماعت اسلامی کی طرف لوگوں نے اعتماد کیا ہے, جماعت اسلامی ایک بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے. انشاءاللہ اس پوری تحریک کو بھی چلائیں گے اور الیکشن بھی جیتیں گے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب, صبح پاکستان سے آپ کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ کنٹونمنٹ کے الیکشنز میں دیکھ لیے کہ جو چیزیں ہیں وہ کسی اور طرف اصل کی طرف واپس آ رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف جو ہے وہ واپس آ رہی ہیں, اور ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے میئر کا کراچی کے لیے, یہ ان کا مطالبہ ہے. اور اگر قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہو سکتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن بھی اب ہو گیا ہے, تو اسی مردم شماری کے تحت ہو جائے تاکہ مسائل تو حل ہوں, مردم شماری پھر ہوتی رہے گی اور اس کے تحت پھر اگلے الیکشن بھی ہو جائیں گے. یہ ان کی رائے ہے. خیر, ہم آگے بڑھیں گے. حکومت کی کچھ مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں, بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اپوزیشن جماعتوں کے بعد اب تاجروں نے بھی سڑکوں پر آنے کا اعلان کیا. اچھا, دکانوں پر پوائنٹ آف سیلز مشینوں کی تنصیب کے خلاف تاجروں نے فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا, اور تاجروں نے دکانوں پر پوائنٹ آف سیلز مشینز لگانے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ 26 اکتوبر کو احتجاج جو ہے وہ ہم لوگ کریں گے. یہ فیصلہ کیا آل پاکستان انجمن تاجران کے عہدیداران نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس بھی کی ہے. واضح بھی کیا انہوں نے کہ حکومت تشدد کرے یا جو مرضی راستہ اپنائے, ہم کسی صورت اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور رہنما مزید یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کیوں دکانوں پر ڈیوائس لگانے پر ضد کر رہی ہے, ڈیوائس کے پیچھے سیلز ٹیکس رجسٹریشن چھپی ہوئی ہے. بالکل, حکومت نے ایف بی آر کو پولیس کے اختیار دے دیے ہیں اور ہر تاجر جو ہے وہ ٹیکس ادا کر رہا ہے آلریڈی. ایف بی آر جان بوجھ کر متنازع قوانین بنواتا ہے, اور ان کا کہنا تھا کہ جب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے ہمارا احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا. اور آل راولپنڈی ریسٹورانٹ ایسوسی ایشن نے بھی مہنگائی کے خلاف تاجروں کے دھرنے میں بھرپور شرکت کرنے کا اعلان کیا ہے. ہم بات کر لیتے ہیں مرکزی رہنما انجمن تاجران سندھ کے جاوید قریشی صاحب. السلام علیکم, گڈ مارننگ. جاوید قریشی صاحب, اس معاملے پر پہلے بھی آپ سے گفتگو ہوئی ہے, امید تھی کہ شاید کچھ معاملات سیٹل ہو جائیں گے, کوئی رابطہ نہیں ہوا آپ لوگوں سے, کوئی بات چیت نہیں ہوئی, آپ نے کیا لائے عمل ترتیب دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنی پوری پاکستانی قوم کو کل جس طریقے سے ہم پاکستانی ٹیم نے بھارت کو جو شکست دی ہے اس کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان. اچھا قریشی صاحب, آن اے لائٹر نوٹ, اسی خوشی, اتنی خوشی ہے, اسی خوشی کے لیے آپ لوگ احتجاج نہ کریں گے جی کہ ہم اتنے خوش ہیں کہ اب ہم حکومت کے خلاف احتجاج نہیں کریں گے؟ چلیں جی, اب آ جاتے ہیں تاجروں کے مسائل کی طرف, تھوڑی بات کر لیتے ہیں. حمزہ صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. حمزہ صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ حکومت ہم سے ایسا برتاؤ کر رہی ہے جیسے کہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں. ہم نے بار بار انہیں کہا ہے کہ ہم ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, برائے مہربانی ایف بی آر کو کہیں اپنا قبلہ درست کرے. آلریڈی تاجر ٹیکس دے رہا ہے, اب پوائنٹ آف سیل کے نام سے تاجروں کی جو رجسٹریشن ہو رہی ہے وہ ہم بار بار کہہ چکے, ہم اسے قطعی مسترد کرتے, ہم کسی بھی طریقے سے یہ ہم قبول نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالی 26 تاریخ یعنی کل فیض آباد انٹرچینج پہ ہمارا دھرنا ہوگا, اور ہمارا دھرنا تب تک جاری رہے گا تب تک حکومت ہمارے مطالبات نہ مان لے. ہمارے پاس اس کے علاوہ اب کوئی بھی راستہ بچا ہوا نہیں ہے. حکومت اس بات پر اڑی ہوئی ہے, پورے ملک کو آئی ایم ایف کے اوپر گروی رکھ دیا گیا ہے. جو شرائط وہ رکھتے ہیں یہ فوراً اس شرائط کو مان لیتے ہیں, اور پاکستانی قوم کو اس ٹیکس کے دورے تیرے نظام میں جا کر پھنسا دیا جائے. یہ میں آپ سے عرض کروں, یہ پیسہ بھی عوام کی جیب سے نکلے گا, تاجروں نے نہیں دینا یہ ٹیکس بھی. قریشی صاحب, لیکن آپ کے مطالبات ہیں کیا, اور کون کون سی شرائط آپ نے رکھی ہیں گورنمنٹ کے آگے؟ دیکھیں جی, ہم نے سب سے پہلے تو اس حکومت کے ساتھ المیہ یہ ہے, یہ معاہدے کرتی ہے اور پھر یو ٹرن لے کر یہ چلی جاتی ہے. پچھلے لاسٹ ایئر ہم سے معاہدہ کیا انہوں نے کہا سنگل پیج اردو اور انگلش کے اندر
آپ ریٹرن داخل کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا اپنا جو ہے ٹرن آؤٹ ٹیکس جو ہے 0.25 پر کی شرح پہ ہم لے کر آ جائیں گے. صحیح ہے. ابھی جو ہمارے جب انہوں نے کہا کہ 50,000 سے اوپر کی جو خریداری پہ جو چیک کی جو شرائط ہے وہ بھی ہم اس کے اوپر بھی نظر ثانی کریں گے. ایک مطالبہ ہمارا نہیں مانا گیا. اب اس کے بعد FBR نے نئے ایسے قوانین بنا دیے پورے ملک کو صدارتی آرڈیننس کے تحت چلایا جا رہا ہے. محسوس یہ ہوتا ہے کہ پارلیمانی نظام اس ملک سے ختم کر دیا گیا ہے اور صرف صدارتی آرڈیننس. اچھا ٹھیک ہے قریشی صاحب، حکومتی نمائندوں سے آپ لوگوں کی کوئی بات چیت ہوئی ہے، کوئی رابطہ ہوا ہے، وہ آپ لوگوں سے بات کرنے کو تیار ہے؟ کوئی ہماری بات چیت نہیں ہوئی ہے. انہوں نے اپنی جو پہلے ہمارا جو دھرنا تھا پچھلے مہینے اس پہ انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا تھا کہ ہم IMF کے پاس یہ معاہدہ کر چکے ہیں اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ہم یہ چیز ہے. مجھے یہ بات بتائیں ہم دوسرے تیسرے ٹیکس پہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہمیں رجسٹریشن ہم نے سیل ٹیکس پہ کرانی ہی نہیں ہے، ہم پر بنتا ہی نہیں ہے سیل ٹیکس. تو ہم کس طریقے سے یعنی اس کے دائرہ اختیار میں ہم آتے ہیں؟ اور کون سا ملک ہے آلریڈی جو مال ہمارے پاس جو پڑا ہوا ہے وہ تو 17% سیل ٹیکس دینے کے بعد ہمارے پاس آیا ہے. پتہ نہیں حکومت کس قسم کی پالیسیاں مرتب کر رہی ہے. آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈبل ٹیکسیشن ہو رہی ہے کہ ہم پہلے ہی 17% جو ہے وہ دیا جا رہی ہے، وہ دیا جا رہا ہے اور مزید وہ کہتے ہیں جی نہیں، ان کا موقف ایک یہ بھی ہے کہ جی آپ پہ نہیں بنے گا، ہم سیل ٹیکس نہیں لیں گے. بھائی 15 دن میں ہمیں ریٹرن داخل کرنی ہوگی، ہمیں ایک اکاؤنٹنٹ رکھنا پڑے گا، اس کی سیلری کون دے گا؟ ذرا سی غلطی کے پیچھے ہمیں بھاری جرمانہ دینا پڑے گا. اتنا تاجر چھوٹا پڑھا لکھا نہیں ہے کہ وہ سارے حساب مینٹین کر لے. اور پھر آپ کو ٹیکس لینا ہے. یہ جب مال فیکٹریوں سے نکلتا ہے یا امپورٹ ہو کر آتا ہے تو سارے مال کے اوپر ٹیکس دے کر آتا ہے. بغیر ٹیکس کے تو کوئی مال بھی نہیں آ رہا پاکستان میں. ایک صابن کی ٹکیا بھی آپ پرچیز کرتے اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. آپ کے پاس ہر چیز کھانے پینے کی خوردنی آئل لے لیں، دالیں لے لیں، آٹا لے لیں، کس کے اوپر ٹیکس رہی ہے مجھے بتائیں؟ ٹیکس تو لے رہی ہے گورنمنٹ. اچھا ٹھیک ہے، لیکن پھر حکومت اگر یہ ڈیوائسز نہیں ہوں گی تو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کس طریقے سے گورنمنٹ کا چل رہا ہوگا؟ FBR کو کیسے معلوم ہو رہا ہوگا کہ چھوٹا تاجر کتنی کمائی کر رہا ہے؟ کیا یہ بھی پرابلم اندر موجود ہے؟ اس حوالے سے بھی کلیئر کر دیں ذرا. نہیں ایسے حمزہ صاحب ایسے نہیں ہیں. میں آپ سے عرض کروں آلریڈی جو ہم نے بار بار یہ کہا پچھلی اپنے 3 سال پہلے جب یہ حکومت آئی ہم نے انہیں کہا کہ آپ فکس ٹیکس نافذ کر دے انکم ٹیکس کے طور پہ، اور اس سے آپ کا جو ملک کو جو مل رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ملے گا. ہم سے معاہدہ بھی کیا گیا پچھلے سال، اس پہ عمل نہیں ہوا. اب اس کی دکاندار کی آپ انکم کا لگانا چاہتے ہیں، آپ 10,000 20,000 25,000 روپیہ ایک فکس ٹیکس پہ نافذ کر دیں اور ہم سے ٹیبل پہ جو بیٹھ کر معاملات طے ہوئے تھے وہ کرے، وہ رجسٹریشن میں اس میں آ جائیں گے. یہ کیسے کر دیں؟ نہیں، یہ زیادتی نہیں ہو جائے گی کہ ایک تاجر ہے کہ جس کے اوپر شاید وہ 10,000 20,000 30,000 نہیں بن رہا، اس کو بھی دینا پڑے گا. ایک وہ ہے کہ جس کے اوپر 1.5 لاکھ بن رہا ہے، اس کو بھی 10,000 یا 20,000 دینا پڑے گا. یہ زیادتی نہیں ہو جائے گی چھوٹے تاجر کے ساتھ جس کا بن نہیں رہا اور دوسرا جو ہے وہ حکومت سے زیادتی کر رہا ہوگا؟ نہیں میں شاید اپنی بات سمجھا نہ سکا. ہمارا کہنے کا مقصد ہے اس وقت ہمارے ملک کے اندر تقریباً ٹارگٹ یہ تھا کہ 35 لاکھ لوگ انکم ٹیکس کی فائل ریٹرن جمع ہوگی، لیکن یہ 25-26 لاکھ کی ہوئی ہے. یہی شرح جو ہم نے جو تجویز دی ہے یہ 1 کروڑ پلس ہو سکتی ہے. جو آلریڈی اس وقت 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں دے رہا وہ بھی ٹیکس نیٹ میں آ جائے گا. ہم تو انہیں ٹیکس دینا چاہتے ہیں، آسان طریقہ کار کے تحت دینا چاہتے ہیں. ہم نے ٹیکس سے انکار نہیں کیا کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے. بھائی بغیر ٹیکس کے ملک کیسے چلتے ہیں؟ آپ کی معیشت کیسے چلے گی؟ لیکن یہ بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی. اور آپ نے کہا کسی کے اوپر 1 لاکھ 1.5 لاکھ بنتا ہے، آلریڈی جو ٹیکس کے نیٹ میں آتا ہے بندہ وہ تو ٹیکس دے رہا ہے، وہ ٹیکس سے انکار تو نہیں کیا، وہ تو ابھی بھی دے رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں جب آپ کا 25 لاکھ بندہ ٹیکس دینے والا ہے وہ 1 کروڑ 2 کروڑ تک آ جائے گا تو ہمیں بتائیں کہ گورنمنٹ کو ٹیکس ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے قریشی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. سب سویرے پاکستان سے بات کر رہے تھے، مطالبات ناظرین آپ نے ان کے سنے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کل جو ہے احتجاج کیا جائے گا، دھرنا دیا جائے گا اور جب تک مطالبات نہیں مانے جائیں گے تب تک جو ہے ہم وہاں سے واپس نہیں آئیں گے، چاہے لاٹھی کا استعمال کیا جائے یا جو بھی حکومتی ہمارے ساتھ رویہ ہو. لیکن ایک اعتراض یہ درست ہے کہ ہمارے ساتھ کسی نمائندے نے، حکومتی نمائندے نے رابطہ ہی نہیں کیا ہے. خیر یہ اب تو آگے پتہ لگے گا. خیر ہم لوگوں کو یہاں پہ بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. Stay with us.